السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کا سلسلہ۔ پچھلے درس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 کا ترجمہ و تشریح کر رہے تھے، تو سبق لمبا ہو جانے کی وجہ سے ہم نے وہیں اکتفا کیا، اور اس کا بقیہ جو نصف حصہ ہے وہ آج کے ہمارے سبق میں شامل ہے کہ مسئلہ چل رہا ہے رمضان المبارک میں میاں بیوی کے باہمی تعلقات کا۔ تو اللہ پچھلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ تمہارا روزہ یہودیت یا عیسائیت سے مختلف ہے، ان کا روزہ تو 24 گھنٹے کا تقریباً ہوتا ہے کہ شام کو سونے سب سوئے روزہ شروع ہو گیا، لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت فرمائی کہ رات کو روزہ نہیں، روزے کی حالت نہیں ہوتی، تم کھا پی سکتے ہو، اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، یہ تمہارے لیے کوئی گناہ یا جرم نہیں ہے۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کُلُوا وَکُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاؤ پیو بھی یہاں تک کہ فجر کی جو سفیدی ہے، یعنی فجر کی جو دھاری ہے وہ سیاہ دھاری سے علیحدہ ہو جائے، یعنی پو پھوٹ جائے، یا صبح صادق کا وقت اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس وقت تک، یعنی پو پھوٹنے تک، صبح صادق تک تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے، بلکہ یہاں یہ فرمایا گیا وَکُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی سحری کھانے کی حدیث مبارکہ میں تاکید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور یہود کے درمیان جو ہے وہ سحری کا فرق ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری ضرور کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، یعنی سحری صبح صادق کا کھاؤ پیو، اپنی بیویوں سے اگر تم تعلقات رکھنا چاہتے ہو وہ بھی رکھو، لیکن جب صبح صادق ہو جائے، سفیدی نمودار ہو جائے، تو تم پھر کھانا پینا چھوڑ دو، رات تک روزے کو پورا کرو۔ یہاں رات تک کا مقصد غروب آفتاب مراد ہے، لیکن اہل تشیع ذرا اس سے آگے غروب آفتاب سے تھوڑا سا چند منٹ مزید آگے کر کے روزے کو افطار کرتے ہیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ مباشرت کرو، نہ بیویوں سے ملو، انتم عاکفون، جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو، فی المساجد، مسجد، یعنی جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اس وقت اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم نہ کرو، مت جاؤ اپنی بیویوں کے پاس۔ یہ رعایت تمہیں دی جا رہی ہے کہ مسجدوں میں معتکف جو ہے وہ اپنی بیویوں کو رات کے وقت اپنی بیویوں سے یعنی باہمی تعلق وہ نہیں رکھ سکتا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، تو اس کے قریب نہ جاؤ، یعنی ایک حد ہے، ڈر ہے کہ جب تم اس کے قریب جاؤ گے تو کہیں عبور نہ کر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے قریب مت جاؤ، اور بعض مقامات پر یہ آتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوہا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس تم ان سے تجاوز نہ کرو، اس کو عبور نہ کرو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح اللہ بیان کرتے ہیں، یبین اللہ، اللہ بیان فرماتے ہیں آیاتہ، اپنی نشانیاں، اپنے احکام، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کر لیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی جو احکامات ہے اللہ کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک تو فرمایا کہ تمہارا اور رات کو عورتوں سے باہمی تعلق، اس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، کھانے پینے کو بھی، اور یہ فرق بیان فرمایا کہ جس طرح یہودیت میں اور مسلمانوں میں روزے کا فرق ہے، اس کی بھی تشریح فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے خصوصی امت مسلمہ پر، امت محمدیہ پر یہ نام فرمایا کہ رات کو ان کو روزے سے جو ہے بری قرار دے دیا، رات کا روزہ نہیں ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اور رات کو تم کھاؤ بھی پیو بھی، اور اگر تم چاہو اپنی عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا وہ بھی تم رکھ سکتے ہو۔ یہاں اس کی وضاحت اس آیت میں ہے کہ کچھ لوگوں کے دل میں یہ وہم تھا کہ جس طرح سابقہ
جو شریعتیں تھیں ان میں روزہ رات کا بھی ہوا کرتا تھا، تو روزے کی حالت میں تو انسان نہ کھا پی سکتا ہے، نہ یہ باہمی عورت اور مرد کا تعلقات کو قائم رہ سکتے ہیں۔ تو اس ایک خوف اور ڈر کو اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے دل میں یہ کھٹکا تھا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ وہ مرد اور اپنے باہمی تعلقات کو بحال کر لیتے تو پھر ان کے دل میں یہ شبہ تھا۔ اللہ نے سب باتیں وضاحت سے بیان فرما دیں کہ یہ بس جو تمہارے دل میں شبہ ہے اس کو نکال دو، رات کو تم اپنے بیویوں سے تعلقات قائم رکھ سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو۔ اور سحری کا یہاں تذکرہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے رمضان کی تک بخیر و عافیت پہنچائے، اور پھر اس رمضان کی جو اللہ تعالیٰ نے عزت بیان فرمائی ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں رمضان المبارک میں روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے، نوافل، ذکر، اذکار اور اپنے آپ پہ قابو پانا، برائیوں سے بچنا، یہ ایک ریہرسل ہے۔ انسان اگر چند دن اپنے آپ پر قابو پائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور اس طرح پھر آگے کے لیے ایک تربیت ہے۔ انسان اگر اس کو جاری رکھے تو انسان تقوی کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگیاں تقوی پر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔